اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے اور پیارے دوستو، رمضان المبارک کی ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں والی ہوتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہر مسلمان مرد عورت یہی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں درج کرا لیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک میں یوں تو ہر لمحہ برکت والا ہے اور ہر گھڑی رحمتوں والی ہے، لیکن پیارے دوستو، رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، یعنی جو آخری 10 دن ہے، ان آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے اور اس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ آخری عشرے میں ہر ممکن کوشش کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لے اور وہ نیکیوں میں رغبت کرتا ہے۔ انہی نیکیوں میں سے، انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت اعتکاف ہے۔ یعنی اعتکاف کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے دوستو، اعتکاف کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے کام بتانے والے ہیں کہ جن کو اعتکاف کی حالت میں ہرگز نہیں کرنا ہے، ورنہ تو آپ کا اعتکاف کرنا بالکل بھی کام کا نہیں رہے گا۔ آپ کو اعتکاف کرنے سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، اعتکاف کیا ہے اور اعتکاف میں کن کاموں کو کرنا ہے اور کن کو نہیں کرنا ہے، وہ تمام آپ کو آج اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، بنے رہیے اس ویڈیو میں آخر تک اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو پیارے دوستو، شروع کرتے ہیں اعتکاف کے تعلق سے۔ سب سے پہلے ہم اعتکاف کی تعریف آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اعتکاف کی تعریف کیا ہے؟ پیارے دوستو، سماعت کیجئے۔ اعتکاف یہ ہے مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اعتکاف کی نیت کے ساتھ ٹھہرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت اور حیض اور نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، یعنی ضروری ہے۔ کوئی حیض والی عورت یا نفاس والی عورت یا وہ انسان جو ناپاکی کی حالت میں ہو، وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اور بلوغ شرط نہیں ہے، یعنی بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ وہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو اعتکاف کی تعریف ہوئی، اور ایک بات اور سنتے چلیں۔ اعتکاف کے لیے مسجد جامع ہونا، یعنی جامع مسجد ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ مسجد جماعت میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام اور مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے، اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو۔ خصوصاً اس زمانے میں بتیری مسجدیں ایسی ہیں جن میں نہ امام ہے نہ مؤذن، یعنی ہر وہ مسجد کے جس کے اندر امام اور مؤذن مقرر ہیں اس کے اندر اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے ہم شروع کرتے ہیں اعتکاف کے تعلق سے کہ اعتکاف میں کیا کام نہیں کرنے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اعتکاف کن کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، تفصیل کے ساتھ ہم بتانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اس کو سماعت کیجئے اور ویڈیو کو بالکل پورا دیکھیے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، جس کے لیے روزہ شرط ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، معتکف کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کو جائے، نہ کسی کے جنازے میں جائے، نہ کسی عورت کو چھوئے، نہ ازدواجی عمل کرے، نہ ہی کسی ناگزیر ضرورت کے بغیر کسی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلے، اور روزے کے بغیر اعتکاف نہ کرے۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معتکف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے اور ان نیکیوں کے لیے مسجد سے نہیں نکلتا، لیکن اس کے لیے نیکیاں جاری رہتی ہیں جیسا کہ وہ ان تمام نیکیوں کو کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اعتکاف کی صحت کے لیے مفسدات سے بچنا ضروری ہے، یعنی اعتکاف صحیح ہونے کے لیے ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے کہ جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ معتکف کو طبعی و شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، نہ رات میں نہ دن میں۔ اگر بلا ضرورت ایک لمحے کو بھی نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرعی عذر سے مراد غسل واجب یا وضو کے لیے مسجد سے نکلنا ہے، لیکن پیارے دوستو، اب تو ہر مسجد کے اندر غسل کا
اور وضو کا انتظام ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ طبعی عذر سے مراد قضاء حاجت کے لیے مسجد سے نکلنا ہے۔ پیارے دوستو، اکثر مسجدوں میں قضاء حاجت کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، خارج مسجد میں قضاء حاجت کا انتظام ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر معتکف بلا وجہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جانا عذر شرعی ہے، اس کے لیے اذان جمعہ کے بعد مسجد سے نکل سکتا ہے۔ کسی وقت کوئی حادثہ ہو جائے تو جان و مال بچانے کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ مریض کی عیادت اور نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اگر مسجد سے باہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بیوی سے جمع کرنا، بوسہ دینا، بیوی کو چھونا، معانقہ کرنا، یہ تمام امور ناجائز ہیں، ان سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ معتکف کو بے ہوشی یا جنون طاری ہوا اور اتنا طول پکڑ گیا کہ روزہ نہ رکھ سکا تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے۔ مرض کے علاج کے لیے مسجد سے نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ روزہ کسی عذر سے توڑا ہو یا بلا عذر جان بوجھ کر توڑا ہو یا غلطی سے ٹوٹا ہو، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ غلطی سے روزہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو یاد تھا لیکن بے اختیار کوئی کام ایسا ہو گیا جو روزے کے منافی تھا، مثلا صبح صادق طلوع ہونے کے بعد تک کھاتے رہے، یا غروب آفتاب سے پہلے ہی اذان شروع ہو گئی، یا افطار کر لیا پھر پتہ چلا کہ وقت سے پہلے افطار کر لیا ہے، اس طرح بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا روزہ یاد ہونے کے باوجود کلی کرتے وقت بے اختیار پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو ان تمام صورتوں میں روزہ جاتا رہا اور اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ اور جن امور کی ممانعت مثلا جمعہ وغیرہ اعتکاف کی وجہ سے ہے، ان کے لیے مسجد سے نکلنا منع ہے۔ عمدن اور نسیانن مسجد سے باہر نکلنے پر حکم برابر ہے۔ اور جن امور کی اعتکاف میں ممانعت روزے کی وجہ سے ہے، مثلا کھانا پینا، ان کے عمدن ارتکاب کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور بھول کر کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ معتکف کو غسل فرض اور غسل مسنون یعنی جمعۃ المبارک کے لیے غسل کرنے کے علاوہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور پیارے دوستو، آج کل تو ہر مسجد کے اندر غسل کرنے کا اور وضو کرنے کا انتظام ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اب ایسے شخص کو مسجد سے باہر جانا یعنی معتکف کو اس صورت میں جبکہ مسجد کے اندر انتظام ہو، اس صورت میں گھر سے باہر جانا اور مسجد سے باہر جانا یہ اعتکاف کو توڑ دے گا۔ پیارے دوستو، اسی طرح حاصل یہ ہے کہ معتکف کا مسجد سے بغیر ضرورت کے نکلنا یہ اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اسی طرح وہ عورت جو گھر کے اندر اعتکاف کر رہی ہے اپنے گھر کے اندر، تو اس کے لیے بھی مسجد بیت یعنی جہاں اس نے گھر کے اندر اعتکاف شروع کیا ہے اس سے بلا وجہ بلا ضرورت شرعی اگر وہ باہر نکلی، اگرچہ گھر ہی کے اندر رہی ہو، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد بیت سے صرف ضرورت شرعی کے تحت وہ باہر نکلے گی اور صرف اتنی دیر کے لیے باہر نکلے گی جتنی دیر میں اس کی ضرورت پوری ہو، مثلا قضاء حاجت وغیرہ کے لیے یا کسی وضو وغیرہ کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد وہ فوراً اپنے اس کمرے میں جہاں اعتکاف کر رہی ہے چلی جائے گی۔ بلا وجہ وہ مسجد بیت سے اگر باہر نکلی اگرچہ گھر ہی کے اندر رہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پیارے دوستو، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو اعتکاف کے تعلق سے موجود ہیں۔ اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو اعتکاف کے تعلق سے، آپ کمنٹ باکس میں جا کر اپنا سوال درج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فوراً جواب دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اعتکاف یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اعتکاف کیا رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں تو گویا اس نے ایسا ثواب پا لیا جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ یعنی اعتکاف کرنے والے کو جو رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ایک لائک بھی کر دیں اور اپنے دوست و احباب میں اس ویڈیو
ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ جتنے ہمارے بھائی اور مسلم خواتین اعتکاف کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور اعتکاف کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے نیک دلی جائز ارادوں مرادوں کو پورا فرمائے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔